اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ہے وما ابریو 13 نمبر کا، سورہ رعد یہ بھی 13 نمبر کی۔ ماشاءاللہ سے آدھا پارہ ہمارا ہو چکا ہے، رکو 2 اور آدھا پارہ اور 18 آیتیں ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے 2 سے 3 رکو تک، نیچے تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب نون پہ جزم ہو، آگے تشدید والا حروف ہو، تو جس حروف پہ جزم ہوتا ہے اس کو ہجے میں ملاتے ہیں، رواں میں نہیں ملاتے۔ اب اس نون کو ہجے میں ملائیں گے، لیکن نون کی جگہ یا کو رکھ کے پڑھیں گے۔ میم نون یا زبر مئی، افمی، ٹھیک ہے نا، منیا نہیں پڑھیں گے، منیا۔ افمی یعلم، دیکھو نون پہ شد ہے اور میم پہ زبر ہے، اور الف سے پہلے زبر جو ہوتا ہے یہ الف مدہ ہوتا ہے، کھڑا زبر کی طرح اسے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے مد، اس کا نام ہے مد منفصل، کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ یہ 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، 3 کے برابر تو یہ مد ہوتا ہے، لیکن یہ الف بھی مدہ ہے یہاں پہ، تو یہ 4 کے برابر ہو گیا۔ اور یہ نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، یہ حروف اخفا میں سے، یہاں غنہ اور اخفا کر کے اس نون کو 1 الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انزلہ نہیں کریں گے، انزلہ نہیں ہوئے گا۔ یہ کیسے پڑھیں گے ابھی بتائیں گے۔ اور دیکھیں یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ حرف لین ہے، نرم آواز کے ساتھ اس کو جلدی ادا کریں۔ زبر جو ہوتے ہیں یہ جلدی پڑھ جاتے ہیں، ان میں کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا، مجہول آواز سے انہیں بچایا جاتا۔ اب یہ بھی وہی حروف آ گیا جو اوپر تھا، میم نون را زیر میر، ٹھیک ہے نا، نون کو ہجے میں لگا، رواں میں نون کی جگہ را رکھ کے پڑھیں گے۔ میر ربکل، یہ الف نہیں پڑھا جائے، کاف لگے گا سیدھا لام میں۔ اور یہ جو ہے یہ زبر ہیں، انہیں کھینچتے نہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف پر تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا تو نون ساکن کے بعد شد والا آتا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد زا آ رہا تھا، یہاں اخفا تھا، اور یہاں نون ساکن کے بعد آ رہا ہا، تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، جیسا لکھا نا ویسے ہی پڑھنا، غنہ اخفا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الف اور عین کی آواز الگ الگ ہوتی ہے، الف ہلکا، عین حرف حلقی، اعما آما ایسے نہیں کریں گے، اور یا یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور نون میں شد غنہ کر کے پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو حرف مدہ ہے الف، یہ الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذال باریک ہوتا ہے، زا جا یہ نہیں پڑھیں گے، زکرو نہ جکرو پڑھیں گے، نہ زا ہے نہ جیم ہے، ذال ہے، ذال باریک ہوتا ہے۔ اور راپور ہے، پیش کے ساتھ ہے تو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہ واو بالکل نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں آیا پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اور یہ الف اور لام پیش کے ساتھ پڑھیں گے، لام کو سیدھا اس لام میں لگائیں گے، یہ والا واو اور الف چھوڑ دیں گے، اور یہاں پہ بھی جو الف ہے نا یہ بھی چھوڑ دیں گے، اور یہ والا الف پڑھیں گے بس اس کا۔ اور با میں ہے قلقلہ، با میں ہے قلقلہ، اور سخت ہوتا ہے اس پہ، اگر آیت پہ آ جائے نا یہ سخت ہوتا ہے، جیسے یہ والا اور یہ دیکھیں یہ سب قلقلے ہیں، آیت پہ سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب قلقلے ہیں۔ قلقلے میں 5 حروف ہوتے ہیں، قاف، توئے، با، جیم اور دال، بس یہ حروف قلقلہ ہوتا ہے ان پہ اگر جزم ہو تو، اگر ان حروف پہ جزم ہے تو ان کے مخرج ٹک کر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور حروف قلقلہ کتنے ہیں ابھی میں نے بتایا، 5 ہوتے ہیں، قاف، توئے، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو پڑھتے ہیں۔ فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ فَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، یا چھوڑ دیں گے۔ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اولو الالباب نہیں کر دیں گے، اولو الالباب، اس باب میں تو نہیں قلقلہ اس میں ہے۔ اب دیکھیں ہم نے آیت کر لی، اب یہ الف کیسے پڑھیں گے، اس کو الف کو لام میں لگا کے پڑھیں گے۔ اب اس پہ تو الف پہ زبر بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں، پیش بھی نہیں، کچھ بھی کوئی حرکت ہے ہی نہیں، خالی ہے۔ اب اس آیت کے بعد اگر یہ الف آتا ہے تو اس کے بعد لام آتا ہے، تو اس کو زبر کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، زیر پیش کے ساتھ نہیں، زبر کے ساتھ، الف لام زبر ال، لام زبر لا، الذین
اللہ جینا اور اللہ زینا نہیں کریں گے. الذین یوفون، واو ساکن سے پہلے پیش، واو ساکن سے پہلے پیش، الٹے پیش کی طرح اسے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے ایک الف کے برابر. اور اللہ کا لام زیر کے ساتھ ہے تو باریک پڑھیں گے. واو پہ زبر ہے، یہ جلدی پڑھا جائے گا، اور الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے تو یہ کھڑے زبر کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا. نون ساکن کے بعد قاف ہے، اخفا میں سے غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اخفا بھی ایک الف کے برابر اس نون کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، سائلنٹ کر کے پڑھنا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ نون کو لام سے لگائیں گے اور الف چھوڑ دیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یہ تین چیز حروف مدہ ہوتی ہیں. ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں، یہ کھڑا زیر کی طرح، یہ کھڑا زبر کی طرح، اور یہ الٹے پیش کی طرح. یہ بھی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی حروف مدہ، دونوں کھینچ کے پڑھیں. میثاق، آیت آگے میثاق، سا کو سین اور سواد سے ہٹا کے. اب یہاں سے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به، یہ اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے، یہ مدہ ہے، مد منفصل ہے، تین تین الف کے برابر. الف آ رہا تو چار کے برابر، یہ بھی چار کے برابر کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا اور یہ کھڑا زیر بھی ہے. ما امر اللہ به ان یوصل، یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، شد والا حرف ہوتا ہے، پھر جزم والا، پہلے جزم والا تو اس کو اس میں ملا کے پڑھیں گے اور روا میں نہیں ملائیں گے. ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. دیکھیں یہ مد متصل ہے کیونکہ یہ حمزہ آ رہا ہے اس کے بعد، اور واو ساکن سے پہلے پیش بھی ہے، یہ بھی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا. الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ سیدھا لام میں لگے گا. حساب، والذین، دیکھیے یہ بھی والذین، یہ بھی والذین تھا. صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، دیکھیے واو دونوں الف اور لام یہ حروف شمسی میں سے ہیں، انہیں ہم چھوڑ کے جب پڑھیں گے میم کو سیدھا سواد میں لگایا اور یہ واو بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا. کچھ حروف پڑھنے میں آتے لکھنے میں نہیں آتے، لکھنے میں آتے پڑھنے میں نہیں آتے، سوری. واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار. یا لام الف یہ سب چھوڑ دیں گے، یہ بھی حروف شمسی میں سے، یہ سیدھا با لگے گا دال میں. عقبی الدار، با یہ قاف میں قلقلہ، یہ سب قلقلے بھی میں نے بتایا تھا. جنات عدن يدخلونها، یہ بھی دال میں قلقلہ ہے اور یہ دال میں بھی. ومن صلح، ومن صلح نہیں کریں گے. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون، یہ سب قلقلے ہیں، یہ دال، یہ دال، یہ قاف اور یہ قاف، سب یہ قلقلے اس لائن میں. یہ کلرفل ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے لیکن ان میں نہیں پتہ چلتا. يدخلون عليهم من كل باب، یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد جب میم آئے گا تو یہ ہوتا ہے ادغام شفیع، اسے غنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. ادغام شفیع یہ سب ادغام کا یہاں لکھا ہوا ہے سب. من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اب یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد یہاں تو میم تھا، یہاں با رہا، یہ ہے اخفا شفیع، یا غنہ اور اخفا دونوں کر کے پڑھیں گے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ اقلاب کا قاعدہ، تنوین اور نون ساکن کے بعد جب یہ چھوٹا سا میم آتا ہے تو غنہ اور اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے. نون کی آواز کو غنہ کر کے پڑھیں گے. من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض
اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ ایک ہمارا رکوع ہو گیا ماشاءاللہ سے، اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا